نماز پڑھنے والے تو نماز پڑھتے اور آ جاتے ہیں، لیکن نماز میں پہلی چیز بتائی گئی ہے قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ آپ پڑھیے صحابہ کی تاریخ، تابعین کی تاریخ، تبع تابعین کی تاریخ، نماز پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے، ہلتے ہی نہیں تھے، کچھ نہیں۔ ہم اپنی نمازوں کا بھی جائزہ لیں۔ تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی نے ایک تابعی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ نماز کے پابند لیکن پیر ان کا سڑ گیا، خراب ہو گیا۔ میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی اس زمانے میں، حکیموں نے مشورہ دیا کہ تمہارا پیر کاٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا، حکیم نے، بہت تکلیف ہوگی، درد ہوگا۔ اس زمانے میں محذر اشیاء کا وجود عمل میں نہیں آیا تھا۔ محذر اشیاء جانتے ہیں؟ نشہ آور انجیکشن سن کر دیا جاتا ہے، انجیکشن دے کے بے ہوش، آپریشن کر دو، پیر کاٹ دو، کسی کو پتہ نہیں۔ اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ تمہارا پیر کاٹا جائے گا اور حالت ہوش میں کاٹا جائے گا۔ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کتنی تکلیف ہوگا؟ یہ بزرگ تابعی کہتے ہیں یہ تو بڑے تکلیف کی بات ہے حکیم صاحب، کہ ہاں سمجھ لیں۔ اس بزرگ تابعی نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم اپنا کام شروع کر دینا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اپنا کام اس کو شروع کرنا جب میں کسی اونچی جگہ پر بیٹھ جاؤں اور اس کے بعد میں نماز پڑھنے لگوں، جب میں نماز پڑھنے لگوں تو میرا پیر زمین پر ہی رہے گا، اونچی جگہ پر میں بیٹھ کر نماز پڑھوں گا۔ جب میں بیٹھ جاؤں تو تم میرے پیر کو جہاں سے کاٹنا ہو وہیں سے کاٹ دینا۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس نماز کی حالت میں جب میں دعائیں پڑھتا ہوں تو اللہ سے ایسی باتیں کرتا ہوں، اللہ سے ایسی گفتگو کرتا ہوں، اللہ کی طرف میرا ایسا دماغ لگ جاتا ہے، میرا دل اور دماغ اللہ سے گفتگو میں ہوتا ہے، اس سے بات چیت میں ہوتا ہے، میں اتنا منہمک ہو جاتا ہوں، اتنا بزی ہو جاتا ہوں اللہ سے گفتگو کرنے میں کہ اگر تم اس گفتگو میں، اس عبادت میں، اس نماز میں میرا پیر کاٹ دو گے تو مجھے تکلیف کا بالکل اثر نہیں ہوگا۔ ہم اپنی نمازیں دیکھیں، ایک مچھر کاٹتا تھا نماز پڑھنا، بہت سے لوگ تو الحمدللہ رب العالمین، اور امام صاحب نے ذرا تھوڑی سی قرأت لمبی کر دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا، تو مقتدی سوچتا پتہ نہیں کتنی لمبی 2.5 پارہ نہ پڑھے امام صاحب، اور ایک دم گھڑی دیکھنے لگتا ہے۔ یہ سب ہماری نمازوں کا حال جائزہ لیجیے، پہلی شرط بتائی ہے جنت میں جانے کی، جنت کا مالک بننے کی، جنت کا وارث بننے کی، مومن اس ایمان میں داخل ہونے کی، جو ایمان میں داخل ہونے کے بعد مومن جو کامیاب ہوتا ہے، اس مومن کی کامیابی کی پہلی سیڑھی بتائی ہے کہ نماز تو پڑھو لیکن نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو۔ ایسی نمازیں نہیں اللہ اکبر، پیچھے سے کوئی آپ کی آیا زور سے سلام کرا، امام صاحب بھول گئے کیا پڑھ گئے، اور بعد میں امام صاحب تقریر کریں گے کس نے سلام کیا، تمہیں معلوم نہیں نماز کی حالت میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندے،
نماز کی حالت میں بھی سلام ہوتا تھا. مسجد میں صحابہ آتے تھے تو سلام کر کے داخل ہوتے تھے. ہاں نماز کی حالت میں آپ سلام کا جواب زبان سے نہیں دے سکتے ہو, اشارے سے دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول اگر نیت باندھے ایسے, اور کوئی مسجد میں داخل ہوا اور نماز ہو رہی ہے اور کسی نے داخل ہوتے ہوئے کہا السلام علیکم, یہ میری طرف دیکھیے, یہ گھر میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں, سنیں جتنی ماں بہنیں اسکرین میں دیکھ رہی ہیں سنیے, گھر میں آپ نماز پڑھ رہی ہیں, گھر کا بیٹا بیٹی گھر میں کوئی آیا باہر سے, اس نے سلام کیا, آپ بھی وہاں پر اشارہ کر دیجیے ایسے ہاتھ سے, یہ سلام کا جواب ہو گیا. اگر آپ رکوع میں ہیں تو ایسے دائنے ہاتھ کی ہتھیلی اٹھا دیجیے انگلی سے, یہ آپ کا سلام کا جواب ہو گیا. سجدے میں ہے تو بس ہاتھ تھوڑا سا اٹھا دیجیے, سلام کا جواب ہو گیا. اور تحیات میں بیٹھے ہوئے کسی نے سلام کیا ایسے, یہ سلام کا جواب ہو گیا. لیکن اس پر یہ تقریر کرنا کہ نماز کی حالت میں سلام کا جواب سلام نہیں کرنا چاہیے, یہ سب باتیں غلط ہیں. اللہ کے رسول سلام کا جواب دینے کا طریقہ بتا رہے ہیں. اگر غلط ہوتا تو آپ یہ کہتے کہ نماز کی حالت میں سلام نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام کا جواب یوں دے دو, اشارہ کر دو. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ نماز کی حالت میں سلام کرنا جائز ناجائز نہیں ہے, کیا جا سکتا ہے, لیکن جواب دینے والا زبان سے جواب نہیں دے گا بلکہ اشارے سے جواب دے گا. جب نماز کی حالت میں سلام کیا جا سکتا ہے تو کوئی کھانا کھا رہا ہو تو سلام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کھانا کھا رہا ہو تو سلام نہیں کرو, تیرے باپ کی حدیثیں کہاں سے لائے ہو؟ یہ شریعت تم میں رچے کہاں سے؟ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہیں, نہیں مل رہا ہے. اچھا یہ بتائیے, آپ کھانا کھا رہے ہو, درمیان آپ کے کھانا کے بیچ میں اگر کوئی آدمی آ جائے تو آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے آئیے کھانا کھا لیجیے؟ جب کوئی آدمی آ رہا ہے آپ اس سے کہہ رہے ہیں آئیے کھانا کھا لیجیے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان سے آئیے کھانا کھا لیجیے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے السلام علیکم. واہ مولویوں تمہاری کھوپڑیوں میں ہمیں لگتا ہے یو پی کی بھینسوں کا گوبر بھر گیا. وہ ان کے چچا لگتے ہیں. غور کیجیے, آئیے کھانا کھا لو یہ تو کہہ سکتے ہو آپ, لیکن السلام علیکم کہہ دیا تو غلط ہو گیا. نماز کھانا کوئی کھا رہا ہو, آپ جائیں آپ سلام کر کے جائیے, کھانا کھانے والا سلام کا جواب دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے صاحب آپ بھی کھانا تناول فرما لیجیے, بیٹھ جائیے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. خیر یہ ضمنی بات آ گئی. دوسری الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع برتتے ہیں, ایسی نماز